الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَى الْآنِ وَمِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمِ وَقَوْلُهُ الْأَحْسَنُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صلوات۔ قرآن مجید بہت ہی واضح ترین الفاظ میں اعلان کر رہا ہے کہ کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان ایمان ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے ہو کہ جو مومنین ہیں۔ ایمان کے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم ایمان کے اپنے تقاضوں کو پورا کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان کا صرف اظہار کرنا یا ایمان کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، یعنی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک پہلا قدم ہے ایمان کی طرف۔ ہم جو بنیادی دین کے اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا جو ہم اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، یا ہم خدا کی توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، زمین آسمان اور ساری کائنات کا اکیلا خدا ہی خالق مالک ہے اور وہ معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں ہے۔ اس کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور سرکار ختم مرتبت کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر علی تا مہدی پاک معصوم 12 اماموں کی ولایت اور امامت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جناب زہرا کی عصمت و طہارت اور ان کی ولایت پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے روز آخرت پر، قیامت پر، قبر پر، موت پر، برزخ پر، حساب کتاب پر، پل صراط پر، جنت اور جہنم پر جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ایمان کا ایک اظہار ہے۔ اور صرف ایمان کو زبان سے ظاہر کرنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف زبان سے اقرار کر لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان هو اقرار باللسان، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ والتصدیق بالجنان،
دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اور جو زبان سے کہا ہے نا، عمل سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ جو زبان سے جس کا اقرار کیا ہے، یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ، یہ ہو گیا زبان سے اقرار۔ اب اس کا تقاضا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کی اطاعت بھی کریں، اس کی بندگی بھی کریں، اس کو سجدے بھی کریں، اس کی عبادت بھی کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ جس چیز سے وہ منع کرتا ہے اس سے رک جائیں، جس کا وہ حکم دیتا ہے اس کو بجا لائیں۔ تو ہم نے ایمانی توحیدی ایمان جو ہے اس کا تب حق ادا ہوتا ہے، یعنی اللہ کو ماننے کا حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم خدا کو بھی مانیں اور خدا کی بھی مانیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کو مانتے ہیں مگر خدا کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے رسول اللہ کو مانا ہے تو صرف رسول اللہ کو نہیں ماننا، ان کی بھی ماننی ہے۔ رسول اللہ کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ اب ان کی ماننی ہے۔ رسول اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی تابعداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ کتنے مقامات پر قرآن مجید نے ہمیں پیغمبر کی اتباع کا اور پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اطاعتیں تین ہیں نا، تو جب ہم نے تین کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے تو ان تینوں کا ہم نے زبان سے اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر عملی طور پر ان تینوں کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو ہم نے اطیع اللہ، اس کا زبان سے اقرار کیا، کہا لا الہ الا اللہ۔ واطیع الرسول، وہاں بھی ہم نے زبان سے اقرار کیا اور ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ آیت یہاں رکی تو نہیں ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر آیت نہیں رکی ہے، آگے کیا ہے؟ واولی الامر منکم، ہم نے کہا علی ولی اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ان تینوں کا کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا۔ اب صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب عملی طور پر ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ کو ماننا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں، اچھا اتنا دیر کی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور محمد رسول اللہ پڑھ لیں، علی ولی اللہ پڑھ لیں، زبان سے ہم ایمان کو ظاہر کریں۔ ایمان کا دعویٰ کرنا یا ایمان کا ظاہراً اقرار کرنا یا ایمان کا اظہار کرنا، یہ ایک اور چیز ہے۔ یہ اس طرح انسان ساری زندگی بھی ایمان کا اظہار کرتا رہے گا اور سمجھے گا کہ یہ میں مومن ہوں۔ اصل فیصلہ ہوتا ہے مرتے وقت کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے، خاتمہ کس عقیدے پر ہوا ہے۔ موت کے وقت جب ملک الموت آیا تو اس وقت کیا عقیدہ تھا؟ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان کے دعوے اور ایمان کے اظہار کے ساتھ جینا آسان ہے، ایمان پر مرنا مشکل ہے۔ اور اصل کامیاب وہ ہے کہ جس کی موت ایمان پر آئے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر آئے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو ہمیں اپنے ایمان کو صرف زبان تک نہیں رکھنا ہوگا بلکہ عملی طور پر ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ خدا کو مانا ہے، اس کا ثبوت عمل سے دینا ہے۔ رسول اللہ کو مانا ہے، اس کا ثبوت اپنے عمل اور اپنے کردار سے فراہم کرنا ہے۔ علی کو مولا مانا ہے تو اس کا ثبوت اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے پیش کرنا ہے کہ واقعاً علی ابن ابی طالب ہمارے مولا اور آقا ہیں۔ جب ہمارے مولا علی ہیں تو ہم علی کے غیر کا کردار نہیں اپنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم نے علی کو مولا مانا ہے تو علی ہی کی سیرت پر چلیں گے۔ آل محمد کو مانا ہے تو آل محمد کی سیرت پر چلیں گے۔ اہل بیت کو مانا ہے تو اہل بیت کی سیرت پر چلیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ تو پھر دھوکہ ہو جائے گا کہ نعرے تو ہوں علی کے اور کردار کسی اور کا ہو۔ ہاں، یہ اس طرح لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جس کی طرف سورہ مبارکہ بقرہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور جو صاحبان ایمان ہیں نا ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، تو یہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، پھر آگے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے تو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ دھوکہ دے نہیں سکتے الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی طرف سے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر یہ خدا کو نہیں دھوکہ دے رہے، اس کا انہیں شعور ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں پا رہے۔ یعنی یہ خدا کے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، کہتے رہیں کہ مانا خدا کو ہے اور کریں وہ جو شیطان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا اور کردار وہ ہو جو شیطان چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو شداد چاہتا ہے، جو نمرود چاہتا ہے، جو فرعون چاہتا ہے،
جو یزید کا کردار تھا، دعویٰ یہ ہے کہ خدا اور رسول کو مانا ہے اور آل محمد کو مانا ہے، اور اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ قرآن کے مطابق عمل، نہ نہج البلاغہ کے مطابق عمل، نہ معصوم کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل، تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہیے، اور اگر ایک مومن یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان ایسا ایمان ہو کہ وہ ایمان مجھے اس کاروان میں شامل کر دے کہ جس کی کامیابی کا اعلان قرآن نے اس طرح کیا ہے کہ قد افلح المومنون، کہ کامیابی ہے ان مومنین کے لیے۔ کامیابی ہے کون سے مومنین کے لیے؟ کہ جن کی زبان پر بھی ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، اور جن کے عمل میں بھی ایمان ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے، جس وقت موت آتی ہے، جان کنی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، احتضار کا مرحلہ، احتضار کا، موت کا وقت، جب ملک الموت آتا ہے نا روح قبض کرنے کے لیے، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت کون سی چیز ہے جو موت کی سختیوں سے ہمیں بچائے گی؟ ایمان۔ موت کے بعد جو ہمیں نجات ملنی ہے، کس چیز سے ملنی ہے؟ ایمان سے ملنی ہے۔ فشار قبر، عذاب قبر سے، قبر کی آگ سے ہمیں کس چیز نے بچانا ہے؟ ایمان نے۔ برزخ میں برزخی عذاب سے ہمیں کس چیز نے بچانا ہے؟ ایمان نے۔ حساب کتاب کے جتنے مواقف ہیں وہاں کس چیز نے کام آنا ہے؟ ایمان نے۔ پل صراط سے گزرنے میں ہماری کس نے مدد کرنی ہے؟ ایمان نے۔ جنت میں ہمیں کس نے پہنچانا ہے؟ ایمان نے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس دنیا سے مومن جائیں گے تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر دنیا سے ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، چاہے ہم ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے رہے، لیکن موت کے وقت اگر ہمارا خاتمہ اس کلمے پر نہیں ہوا، موت کے وقت اگر ہمارا خاتمہ اس عقیدے پر نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، جس عقیدے کا اظہار ہم زندگی میں کرتے تھے، اگر مرتے وقت وہ کلمہ ہمارے پاس نہیں تھا، اگر مرتے وقت وہ عقیدہ ہمارے پاس نہیں تھا، تو ہماری موت تو ایمان پر ہوئی نہیں۔ کیا مرے؟ کافر مرے۔ تو کافر کے لیے تو نہ قبر میں آسانی ہے، نہ برزخ میں آسانی ہے، نہ حساب کتاب اور پل صراط پر کوئی آسانی ہے۔ تو کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مومن ایسا نہیں بننا کہ دنیا میں بظاہر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوں، مگر ہم اس بات سے غافل ہوں کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایمان ہمارے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک چلے۔ جب ہم ملک الموت کو دیکھیں اس وقت بھی ہمارے پاس یہ ایمان موجود ہو۔ ملک الموت جب ہماری روح قبض کر رہا ہو تو ہم اسی عقیدے اور اسی ایمان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ ملک الموت روح قبض کر لے، ہم قبر میں جا رہے ہوں تو اسی عقیدے اور اسی ایمان کے ساتھ جا رہے ہوں۔ یہ کام تھوڑا مشکل ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، اس کام کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ ایمان پر جینا آسان، ایمان پر مرنا مشکل ہے۔ جس نے واقعاً ایمان، صرف ایمان لسانی نہیں تھا بلکہ قلبی اور عملی ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو بالیقین اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ وہ قبر میں بھی مومن ہوگا، وہ برزخ میں بھی مومن ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی علی کے علم کے نیچے ہوگا، اس لیے کہ علی امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے نا۔ امیر المومنین کون ہے؟ علی ہے۔ مومن بنتا ہی اس وقت ہے جب علی کو اپنا امیر مانے، جب علی کو اپنا مولا مانے، جب علی کو اپنا آقا مانے۔ مگر علی کو مولا اور آقا اور علی کو اپنا امیر ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نعرے تو علی کے لگاؤں اور کردار کسی اور کا ہو، تو یہ دھوکہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، علی کو نہیں دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب علی والا ہے تو کردار بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو امیر المومنین اپنے ماننے والوں کو دے رہے ہیں، جو علی کی سیرت ہے۔ ظاہر ہے ہم علی نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو سلمان اور ابو ذر بھی نہیں بن سکتے، مگر ان کے غلام تو بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ان کے غلام تو بن سکتے ہیں۔ ایمان کے درجے ہیں، اور ایمان کے ہیں کل 10 درجے۔ روایت میں کیا ہے؟ ایمان کے کل کتنے ہیں؟ 10 درجے ہیں، اور ہر ایمان کا اظہار کرنے والا ایک طرح کے ایمان کے درجے پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ کہ بڑی بڑی ہستیوں کا ایمان برابر نہیں ہے، یہاں تک کہ سلمان اور ابو ذر کا ایمان برابر نہیں ہے۔ حالانکہ سلمان اور ابو ذر دونوں نیک اور صالح بندے ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مخلص ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، قائم اور راکع ہیں، خلوص اور حضور قلب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آل محمد کو چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا ایمان برابر نہیں ہے۔ ایک ایمان کے 9ویں درجے پر ہے اور ایک ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، ٹھیک ہے نا۔
دیکھیے ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ہم پتہ نہیں ایمان کے پہلے درجے پر ہیں یا ایمان کے آدھے درجے پر ہیں. بہرحال یہ مجلسیں ایمان کی دولت دینے کے لیے ہوتی ہیں. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ بندہ اگر مجلس میں آیا ہے تو وہ ایمان سے مالا مال ہو کر جائے, ایمان کا تبرک لے کر جائے, اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے, اس کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جائے, اس کا ایمان ایسا ہو کہ جو موت کے وقت اس کے ساتھ چلے, موت کے بعد قبر میں, برزخ میں, حشر میں بھی وہ ایمان اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ایمان کی دولت دینے کے لیے فرش ادا بچتا ہے. یہ بھی احسان ہم پر حسین ابن علی کا ہے. یہ مولا کے ذکر کے صدقے میں یہ مجالس ہو رہی ہیں. کتنی بڑی دولت ہے ایمان کی. یہ مجلسیں ایمان کو اور عقیدے کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا. یہ دیکھیے گا, اس پر ذرا غور فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا کہ کوئی بندہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو روایات میں ہے کہ موت کے وقت جب بندے کو موت آتی ہے تو بہت زیادہ اسے پیاس لگتی ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن میں ساری تفصیل نہیں. ایک پیاس شدید لگتی ہے, شدید ترین پیاس. پیاس سے کلیجہ کباب ہونے لگتا ہے اور بس کہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے پانی مل جائے, اور پانی کے لیے بےتاب ہوتا ہے. اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ساری کائنات کی حکومت اور دولت اس کے پاس ہو تو وہ کہتا ہے یہ سب کچھ لے لو, بس ایک گھونٹ پانی مجھے دے دو, ایک گھونٹ پانی. تو اسے شدید پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے. اس وقت شیاطین اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ہاتھوں میں پانی کے جام ہوتے ہیں, خوبصورت جام, پانی سے بھرے ہوئے, آب یخ, آب سرد, آب شیرین, لذیذ ترین پانی, لذیذ ترین مشروبات ان شیطانوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو یہ پانی دکھاتے ہیں. اچھا پیاسا پانی کو دیکھے تو اس کی پیاس کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اسے یہ پانی دکھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ پانی پینا چاہتے ہو؟ تو ظاہر ہے یہ تڑپتا ہے کہ مجھے یہ پانی چاہیے. تو یہ کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ. وہ کہتے ہیں یہ پانی پلائیں گے لیکن ایک شرط ہے, اوکفر کفر اختیار کرو. تم جس عقیدے پر تم نے زندگی گزاری ہے نا, اس عقیدے کو چھوڑ دو. خدا کا انکار کرو, کہو خدا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ کا انکار کرو, آل محمد کا انکار کرو, کفر اختیار کرو. اگر تم کافر ہوتے ہو اور کفر کرتے ہو تو یہ پانی تمہارے لیے. اور بھی اس مضمون کی روایات ہیں لیکن وہ تو پورا اشرا اسی پہ گزر جائے گا. یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں. جس بندے نے اپنی زندگی میں شیطان پر کنٹرول کیا ہوتا ہے, شیطان پر قابو پایا ہوتا ہے, جس نے اپنی زندگی میں شیطان کی نہیں مانی ہوتی, اللہ کی مانی ہوتی ہے, وہ اس سخت وقت میں اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حیدری, صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس وقت وہ شخص اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں بھی ہمیشہ شیطان کو نہ کی ہے, انکار کیا ہے, شیطان کی بات نہیں مانی, اللہ کی بات مانی ہے, رسول اللہ کی بات مانی ہے, اور جس نے خالص زبان سے اللہ اور رسول و آل محمد کا اقرار کیا ہے, زندگی شیطان کے مطابق ہی گزاری ہے, جیسا شیطان نے کہا ویسے ہی کیا, جھوٹ بھی بولے, غیبتیں بھی کیں, کسی کا حق بھی کھایا, برائیاں بھی کیں, ظلم بھی کیے, رشوتیں بھی لیں, سارے برے اعمال کیے, زندگی شیطان کی مرضی کے مطابق گزاری ہے, تو موت کے وقت اس کے اوپر شیطان کا قبضہ ہوگا. اس وقت بڑا مشکل ہوگا اس کا. البتہ وہ ایک روایت بھی ہے کہ جو ہمیں تسلی فراہم کرتی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ حارث ہمدانی سے میرے مولا نے کہا تھا, امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام نے, مولا نے فرمایا کہ حارث, من یمت یرانی, جو بھی مرتا ہے نا, مرتے وقت وہ مجھے دیکھتا ہے, جو بھی مرتا ہے وہ مرتے وقت مجھے دیکھتا ہے. ہر مرنے والے کے سرانے علی آتے ہیں. دیکھا آپ نے اس روایت, یہ جو پچھلی روایت ہے اس نے بتا دیا نا کہ ہر مرنے والے کے پاس شیطان آتا ہے. تو جب ہر مرنے والے کے پاس شیطان آتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان تو آئے مگر نمائندہ رحمان نہ آئے؟ تو علی نمائندہ رحمان ہے, علی وسیع مصطفیٰ ہے. اگر شیطان اپنوں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے
تو علی بھی اپنوں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت جنہوں نے واقعاً اپنی زندگی علی کی مرضی کے مطابق گزاری ہوتی ہے، مولا ان سے راضی ہوتے ہیں، مولا ان کی مدد فرماتے ہیں، مولا ان کو کفر پر مرنے نہیں دیتے۔ اگر وہ اس ڈر اور خوف سے کلمہ بھول بھی رہا ہوتا ہے تو علی خود اسے کلمہ پڑھواتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مگر اگر ہو واقعاً علی والا، سچا علی والا ہو، علی سے دھوکہ نہ کیا ہو، ہاں زندگی ایسی ہی گزاری ہو کہ جیسی علی چاہتا ہے، ہاں کچھ خطائیں غلطیاں، ظاہر معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر ہوتی ہیں تو وہ قابل درگزر ہوتی ہیں، معصومین کی سفارش سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اچھے اعمال زیادہ ہیں اور کچھ گناہ ہیں تھوڑے بہت اور غلطیاں اور خطائیں ہیں، اور اس کا بھی وہ زندگی میں اعتراف کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ میں ان برائیوں سے بچتا رہوں، تو ایسا شخص نکل جائے گا۔ اس کی مدد آل محمد کریں گے اور اہل بیت کی شفاعت اس کے کام آئے گی۔ لیکن کسی شخص نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ اس کی کبھی یہ نیت ہی نہیں رہی کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے، اس نے کبھی یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں نے برائیوں کو چھوڑنا ہے، اس نے کبھی اپنے گناہوں پر توبہ ہی نہیں کی ہے، صبح دوپہر شام ہر کام شیطان کی مرضی کے مطابق کیا ہے، تو مرتے وقت بھی اس کے اوپر شیطان ہی کی مرضی چلے گی۔ لہذا اب اگر ہماری سانس چل رہی ہے تو ہم فکر کر لیں موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے، کس وقت آ جائے، وہ لمحہ بڑا سخت ہوگا۔ اگر اس مجلس میں یہ گفتگو سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ آج کے بعد میں نے علی کو اس طرح مولا ماننا ہے کہ جیسے مجھے قرآن نے حکم دیا، میں نے پیغمبر گرامی کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھا ہے تو میں نے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ ہر شخص دیکھیے تبدیلی کا آغاز نیت سے ہوتا، ہر انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے بدکار، گناہگار، خطا کار، فاسق، فاجر، شارب الخمر، شرابی، بے غیرت، بے حیا قسم کے لوگ، ان کے اندر تبدیلی آئی ہے اور وہ بعد میں بڑے بڑے عابد بنے، بڑے بڑے زاہد بنے، بڑے بڑے نیک اور صالح انسان بنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں آ سکتی، مگر تبدیلی عالم دین تو صرف کہہ سکتا ہے، لانی تو اپنے اندر خود تبدیلی ہے۔ عالم دین کا کام ہے صرف وعظ کرنا، نصیحت کرنا، قرآن اور اسلام کا پیغام پہنچانا۔ عالم دین تو یہی کر سکتا ہے نا۔ یہ پیغام سننے کے بعد ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی تب آئے گی کہ سننے والا یہ طے کرے کہ جو میں نے آج سنا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیت کر لے کہ میں نے سچا حسینی بننا ہے، میں نے پکا حسینی بننا ہے، میں نے آل محمد کا۔ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ لفظ شیعہ کا ترجمہ کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو۔ تو پیروی زبان سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ لفظ شیعہ کا ترجمہ کیا ہے؟ پیروکار، پیروی کرنے والے کو، نقش قدم پر چلنے والے کو، سیرت پر عمل کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیعہ کا مطلب یہ نہیں کہ خالی زبان سے جو علی علی کرے وہ شیعہ ہے۔ جس طرح زبان سے علی علی کرنا ہے اسی طرح علی کی سیرت پر بھی چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ علی کے قول پر بھی عمل کرنا ہے، علی کے حکم پر بھی عمل کرنا ہے۔ علی بدکاروں، بے حیاؤں کو پسند نہیں کرتا، علی بے غیرتوں کو پسند نہیں کرتا، علی رشوت خوروں کو پسند نہیں کرتا، علی چوروں چکوروں کو پسند نہیں کرتا، علی سنگ دلوں اور بے رحموں کو پسند نہیں کرتا، علی دوسروں کا حق کھانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو دھوکہ ہے کہ ہم دوسروں کا حق بھی کھائیں، ٹھیک ہے، رشوتیں بھی لیں، دوسروں پر ظلم اور تجاوز بھی کریں، سنگ دل بھی بن جائیں، زندگی بھی شیطان کی مرضی کے مطابق گزاریں، اور پھر کہیں کہ ہم جو علی علی کر رہے ہیں روز قیامت علی ہمیں چھڑوا لے گا۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، علی کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے عزیزان، علی کو ایسا نہ سمجھیے کہ جیسے دنیا کے سیاستدان ہوتے ہیں، جیسے دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں، جیسے دنیاوی پارٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں۔ علی ایسا ہمارا رہبر نہیں ہے، علی کو ہم نے نہیں بنایا، علی کو خدا نے ہمارے لیے چنا ہے، اللہ نے علی کو مرتضی بنایا ہے۔ علی کی معرفت ہونی چاہیے۔ علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی رئیس العارفین ہے، علی سید الموحدین ہے، علی سلطان المتکلمین ہے، علی امام المتقین ہے۔ کیا مطلب ہے امام المتقین؟
یعنی بدکاروں بے حیاؤں کا امام نہیں ہے، متقیوں کا امام ہے۔ ہاں، اگر ہمارے پاس تقویٰ نہ ہو تو ہم اس کاروان میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں کہ جس کے امام علی ابن ابی طالب ہیں؟ کیونکہ اس کاروان کا ممبر بننے کے لیے تقوی کی شرط ہے۔ اب جب لفظ تقویٰ اختیار کہا جاتا ہے کہ تقویٰ، تو بعض دفعہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ متقی بننا تو بڑا مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان سا کام ہے۔ تقویٰ کم از کم تقویٰ یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے پرہیز کرے اور واجب کاموں کو بجا لائے۔ کیا مشکل کام ہے؟ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں، اسلام میں چند چیزیں حرام ہیں، بس ان چند چیزوں سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے؟ چند چیزیں واجب ہیں، ان کو بجا لانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کی زندگی آزاد ہے، باقی آپ اپنی مرضی سے گزاریں۔ چند چیزوں کو اسلام نے کہا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اسے نہیں چھوڑنا، جیسے نماز واجب ہے، اسے نہیں چھوڑنا۔ رمضان آ گیا تو روزہ واجب ہے، اسے نہیں چھوڑنا۔ استطاعت ہے تو حج واجب ہے، اسے نہیں چھوڑنا۔ چند چیزیں حرام ہیں، مثلا جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ تو کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ چند برے کام نہیں چھوڑے جا سکتے؟ یہ چند اچھے کام نہیں بجائے لا جا سکتے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر انسان اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لے۔ اصل ہر بندہ جیسا لائف اسٹائل بناتا ہے بس اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ ہمارا لائف اسٹائل ہی یہ ہو جائے کہ دن کا آغاز فجر سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہم نے نماز چھوڑنی ہے، نہ ہم نے کوئی واجب کام چھوڑنا ہے، نہ کسی پر ظلم کرنا ہے، آپ کا یہ لائف اسٹائل ہو جائے گا، آپ کی یہ اعمال آپ کی عادت ہو جائیں گے اور آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائیں گے۔ جو لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ پھر ان کی زندگی میں جا کر دیکھیے سکون کتنا، ان کی زندگی میں لذت اور مزہ کتنا ہے۔ یہی تو مزہ اور یہی سکون تو ہے جس کو کامیابی کہتے ہیں۔ قد افلح المومنون، جس کے پاس ایمان لسانی بھی ہو، ایمان بیانی بھی ہو، ایمان قلبی بھی ہو، ایمان عملی بھی ہو، اس کی زندگی میں یہاں بھی سکون ہوتا ہے اور وہاں بھی سکون ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا قد افلح المومنون۔ مگر یہاں کیا مطلب ہے مومنین کا؟ کون سے مومنین؟ جو ایمان کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور جو صرف ایمان کے دعوے کے ساتھ زندہ نہیں رہتے بلکہ جن کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے، جو مرتے وقت بھی مومن ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو موت کے وقت جس وقت ملک الموت آئے اور ہماری روح کو قبض کرے اور ہماری نگاہ ہم اپنے مولا و آقا سرکار امیر المومنین مولا حیدر کرار کے چہرے انور پر ہماری نظر پڑے تو اس وقت ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے مولا راضی ہوں اور مولا کہیں کہ واقعاً تو میرا غلام ہے، واقعاً تو نے مجھے اپنا امام مانا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہے اور ہم کامیاب ہیں، ہمارے لیے فلاح بھی ہے اور ہمارے لیے نجات بھی ہے اگر ہمارا ایمان ایسا ہو۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پہ لگ گئے، اللہ 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 کرتے رہو، ٹھیک ہے، باقی نہ دین کا پتہ، نہ دیانت کا پتہ، نہ شرافت کا پتہ۔ کچھ لوگ اسی طرح، کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ علی علی پہ بھی لگ گئے کہ علی علی کرتے رہو، باقی یہ نہیں پتہ کہ علی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں پوچھنا کہ علی کی مرضی کیا ہے، علی کا فرمان کیا ہے، علی کا ارشاد کیا ہے، علی کا حکم کیا ہے، علی کو امام ماننے کا مطلب کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے علی علی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ زبان سے علی علی کرنا بڑی عبادت ہے، علی کو سوچنا بھی عبادت ہے، علی کو دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، علی کو زبان پر رکھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب چیزیں عبادت بنتی ہیں، مگر کب؟ جب بندہ دل و جان سے علی کے ساتھ مخلص ہو، ٹھیک ہے نا۔ علی کو مانے تو علی کے ہر حکم کو مانے، علی کے ہر فرمان کو مانے، علی کے ہر قول پر عمل کرے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ ایمان اتنا مضبوط اور مستحکم، ایمان کے یہ 3 درجے یاد رکھیے گا۔ ایک درجہ ہے، ایک اس کا پہلا اسٹیپ ہے ایمان کا کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ جو کچھ زبان سے کہا ہے دل بھی اس کی شہادت اور گواہی دے اور اس کی تصدیق کرے. ایمان صرف زبان پر نہ ہو بلکہ دل کے اندر اترا ہوا ہو, اور پھر دل میں اور زبان پر جو کچھ ہے ہم عمل سے اس کی اطاعت بھی کر رہے ہوں. اقرارم باللسان، تصدیقم بالجنان و عملم بالارکان. اگر یہ تینوں چیزیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ قول ہے مولا کا، یہ ایمان کی تعریف مولا نے کی ہے، یہ امیر المومنین نے کی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے اس طرح تم ایمان کے پہلے درجے پر آ جاتے ہو. کب؟ کہ زبان سے اقرار بھی کرو اور جو تم زبان سے کہہ رہے ہو تمہارا دل اس کی تصدیق بھی کرے اور اس کے مطابق تمہارے اعضاء و جوارح عمل بھی کرے. ٹھیک ہے نا. اگر ایسا کرتے ہو تو اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان، اس کا نام ہے ایمان. ایمان ہماری روح کے اندر موجود ہونا چاہیے، ایمان ہمارے باطن کے اندر موجود ہونا چاہیے. اگر صحت مند زندگی گزارنی ہے تو اپنے ہر حصے کو اس کی جو متعلقہ غذا ہے وہ فراہم کیجیے. اگر فراہم کریں گے تو وہ حصہ صحت مند رہے گا. اگر آپ اپنے کسی حصے کو اس کی متعلقہ غذا فراہم نہیں کرتے تو اس ایک حصے کے ساتھ تو ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ صحت مند اور تندرست نہیں رہے گا. ہر چیز کی غذا ہوتی ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کے تندرست و توانا رہنے کے لیے اس کو اس کی غذا فراہم کرنا ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو حیوانات ہیں ان کی غذا نباتات ہیں، جو نباتات ہیں ان کی غذا جمادات ہیں. اب یہ جو انسان ہے اس کے چند حصے ہیں. اس کا ایک ہے عقلانی پہلو، عقلانی پہلو، اسی کو روحانی پہلو بھی کہتے ہیں. ایک ہے اس کا مادی پہلو. پھر اس کا یہ جو جسمانی اور مادی پہلو ہے اس میں اس کے 5 حواس خمسہ ہیں: قوت لامسہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ. قوت لامسہ لمس کرنے کی، چھونے کی قوت. قوت ذائقہ چکھنے کی قوت. قوت شامہ سونگھنے کی قوت. قوت باصرہ دیکھنے والی قوت. قوت سامعہ سننے والی قوت. پھر ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی ہے، پھر ہمارے پاس دماغ بھی ہے، پھر ہمارے پاس عقل بھی ہے، اور پھر ہمارے پاس روح بھی ہے. ان سب کی غذائیں ہیں. قوت لامسہ کی غذا مطلوب ملموسات ہیں. قوت ذائقہ کی غذا لذیذ ترین ماکولات و مشروبات ہیں. قوت شامہ کی غذا، قوت شامہ کی غذا خوشبو ہے. قوت باصرہ کی غذا حسین و جمیل منظر ہے. قوت سامعہ کی غذا صداء دل نشین ہے. دل کی غذا محبت ہے، دماغ کی غذا فکر ہے، عقل کی غذا علم ہے، روح کی غذا ایمان ہے، اور اس کی تکمیل کا نام انسان ہے. تکمیل. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. جب میں کہوں کہ قوت لامسہ کو بھی اس کی غذا چاہیے تو ہر چیز کی غذا جو ہے وہ پاک بھی ہے اور ناپاک بھی ہے. اب جیسی غذا فراہم کرو گے ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے. اگر یہ ہاتھ نامحرم سے مس ہوں گے تو ان ہاتھوں سے ظلم کا ارتکاب ہوگا، گناہوں کا ارتکاب ہوگا. اگر یہ ہاتھ قرآن سے مس ہوں گے، اگر یہ ہاتھ علی کے روضے سے مس ہوں گے، اگر معصومین کے حرم سے مس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ تاثیر تبدیل ہو جائے گی. ان ہاتھوں پر علی کی حکومت قائم ہو جائے گی. دیکھو ماکولات و مشروبات کیا پیٹ میں ڈال رہے ہو، حلال یا حرام؟ جو پیٹ میں جا رہا ہے وہی عمل سے ظاہر ہوگا. آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر نامحرم کو دیکھو گے تو پھر یہ آنکھیں بے حیا ہو جائیں گی. اگر ان آنکھوں سے مومن کی زیارت ہوتی ہے، ان آنکھوں سے امیر المومنین کے روضے کی زیارت ہوتی ہے، ان آنکھوں سے قرآن کی زیارت ہوتی ہے، تو اس بصارت کی تاثیر کچھ اور ہو جائے گی. اور دلوں کی غذا محبت ہے تو دل میں کس کو رکھا ہوا ہے؟ اگر ناجائز محبت ہے تو دل کثیف رہے گا، دل غلیظ رہے گا، دل نجس رہے گا. اسی لیے تو اللہ نے اس دل کے ظرف کو پاک رکھنے کے لیے پاکوں کی محبت کو واجب قرار دیا اور کہا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر تمہارے دل کی دھڑکنیں علی کا طواف کرتی رہیں تو دل کا کعبہ بھی پاک رہے گا. ہاں، دلوں کا کعبہ علی ہے، دلوں کے کعبہ آل محمد ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں.
تو جب پاکوں کی سچی محبت دل میں ہوگی تو ان کا غیر دل میں نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دماغ کی غذا فکر ہے، انسان غور کرے سوچتا کیا ہے، شیطانی کاموں کو سوچتا ہے یا الہی کاموں کو سوچتا ہے؟ تو اپنی سوچ کو پاک کرنا ہوگا، جیسی سوچ ہوگی ویسا ہی کردار ہوگا۔ سوچ سے نیت بنتی ہے، نیت کے بعد عمل بنتا ہے، تو اپنی سوچ کو پاک رکھنا ہے، اور اسی پاکیزگی کے واسطے خالق نے ہمیں پاکوں سے جوڑا ہے۔ کون پاک؟ جنہیں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات لکھی محمد وآل محمد پر۔ عقل کی غذا علم ہے، مگر شیطانی علم نہیں، رحمانی علم، قرآن کا علم، نہج البلاغہ کا علم، ٹھیک ہے، تاکہ عقل بھی صحت مند رہے۔ روح کی غذا ایمان ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم ان کی متعلقہ غذا فراہم کریں اور وہ بھی پاک اور حلال غذا، ٹھیک ہے، اور روح کی زندگی کا دار و مدار، روح کی حیات اور بقا کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ہماری حقیقت ہماری روح ہے۔ ہماری جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری روح ہے۔ انسان اگر ایمان میں کمزور ہو جائے تو اس نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ دعائے کمیل میں امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام کا وہ جملہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ظلمت نفسی، یہ ہماری تربیت کر رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو دعا کیسے مانگو، کیا کہو؟ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اپنے اوپر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ جب ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، جب ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے، جب ہمارا عمل خراب ہو جائے، تو ہم کسی اور پر نہیں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جب بندہ اپنا عقیدہ خراب کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جب بندہ اپنا عمل خراب کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ اور عمل خراب ہونے سے یہاں بھی ناکام ہوتا ہے، وہاں بھی ناکام ہوتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ہی ناکام کیا ہے نا، اپنے آپ کو ہی نامراد کیا ہے نا، اپنے آپ کو جہنم کی غذا بنایا ہے نا، تو کسی اور پر ظلم نہیں کیا۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جو اپنے ساتھ عدل نہ کر سکے وہ کسی اور کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اگر ہم نے عدل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے ساتھ عدل کریں۔ اسی لیے تو میرے چوتھے امام نے جب حقوق بیان کیے تو سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارے حقوق بیان کیے۔ کیا ہے مومن، تیری آنکھ کا تجھ پر کیا حق ہے، تیری زبان کا تجھ پر کیا حق ہے، یہ کسی اور نے نہیں بیان کیے، یہ میرے چوتھے امام نے حقوق بیان کیے رسالۃ الحقیق میں، کہ تمہارے کان کا حق، تمہاری آنکھ کا حق، تمہاری زبان کا حق، تمہارے ہاتھوں کا حق، تمہارے پاؤں کا حق، تمہارے دل کا حق، تمہارے دماغ کا حق، کا ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ اور امام نے ان حقوق کی فہرست بیان کی، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمہارے جو اعضاء بدن ہیں ان کا تم پر یہ حق ہے کہ کم از کم تم انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ کربلا بنی، حسین آ گئے کربلا میں، میرے مولا نے اپنا بھرا گھر دیا، بڑی کمائیاں لٹائی ہیں حسین نے، کس لیے؟ تاکہ آپ کا عقیدہ بھی سالم رہے، عمل بھی سالم رہے۔ صبح قیامت تک آنے والے آل محمد کے چاہنے والوں کے عقیدے اور عمل کو بچانے کے لیے، ان کے دین، اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے، انہیں دارین کی فلاح و سعادت کا سامان فراہم کرنے کے لیے حسین نے اپنا بھرا کر دیا ہے۔ بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر ڈرو آج 5 محرم ہے اور آج ہم بطول زادی کی جوڑی کا ذکر کریں گے، اون و محمد کا ذکر کریں گے، جو جناب زینب عالیہ کے شہزادے۔ کون ہیں اون و محمد؟ فاطمہ زہرا کے نواسے ہیں، مولا علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، عباس کے بھانجے ہیں، زینب کے لخت جگر ہیں، اون و محمد۔ حسین مولا جب مدینے سے چلے تھے نا تو بیٹیوں میں سے اپنی ایک بیٹی جناب صغرا کو مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے، اور اپنے گھر کے ہاشمی شہزادوں میں سے باقی سب کو ساتھ لائے تھے، اون و محمد کو چھوڑ آئے تھے۔ جناب زینب عالیہ کے جو 2 بیٹے ہیں نا، اون و محمد، انہیں اپنے بابا کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ ان کے والد کون ہیں؟ ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔ عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے کزن ہیں، جناب زینب عالیہ کے کزن ہیں، ہاشمی ہیں، جعفر طیار کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بھتیجے ہیں، اور مولا علی کے داماد ہیں۔
جناب زینب کے شوہر ہیں. عبداللہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی اپنی زینب کے لیے جس کا انتخاب کرے وہ کتنا بافضیلت ہوگا, اس کی عظمت کتنی ہوگی, اس کی فضیلت کتنی ہوگی, کیا رتبہ ہوگا اس کا. جناب عبداللہ کا انتخاب ہوا ہے بطول زادی کے لیے. ثانیہ زہرا ہیں جناب زینب عالیہ. عبداللہ کو مدینے میں چھوڑا تھا حسین مولا نے, ایک ان کے بڑھاپے کی وجہ سے, ان کی ضعیفی اور بیماری کی وجہ سے, اور دوسرا اس وجہ سے کہ جن ہاشمیوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کی سرپرستی آپ نے کرنی ہے مدینے میں. تو جناب عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا. عبداللہ کے پاس اون محمد کو چھوڑ دیا. ہمیں محمد بچوں کی خواہش ہے کہ ماموں کے ساتھ جائیں اور قربان ہو جائیں کربلا میں جا کر, ہمارا حصہ شامل ہونا چاہیے. مگر حسین نے کہا کہ اے اون محمد اپنے والد کے پاس رہو اور اپنے والد کی خدمت کرو. بچوں کو باپ کے پاس چھوڑ دیا اور مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے. اور پھر جب مکے پہنچا اور 4 مہینے مکے میں رہا اور مکہ جب چھوڑنا پڑ گیا, حسین مولا کو حج کا احرام عمرے سے تبدیل کرنا پڑا. حسین عاشق حج ہے, حسین عام حاجی نہیں ہے. حسین کعبے میں گیا ہے مگر کعبے کا وارث ہے حسین. ان ایام میں اور اس حالت میں کعبے کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. حسین مولا نے اس سے پہلے بھی 25 حج کیے ہیں. یہ 26واں حج تھا میرے مولا حسین کا. ان 25 حجوں میں زیادہ حج وہ ہیں کہ جو میرے مولا حسین نے پا پیادہ پیدل کیے تھے. اور حج کے موسم میں جب حاجی ارکان حج بجا لا رہے ہیں, حسین مولا کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا. جب حسین مولا نے مکہ چھوڑا ہے اور سواریاں جب چلی ہیں, قافلہ جب مکے سے چلا ہے, تو روایت میں ہے کہ حسین مولا کی سواری کا رخ آگے تھا اور حسین مولا کا اپنا رخ پیچھے کعبے کی طرف تھا. جب تک کعبۃ اللہ جب تک نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوا, حسین کی نگاہ کعبے پہ رہی ہے اور حسین کی آنکھوں میں آنسو رہے ہیں. کعبے کا فراق, کعبے کی جدائی کوئی حسین سے پوچھے. کعبے کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. کربلا کی قربانیوں کا آغاز مکے سے ہوا تھا اور حسین مولا نے اسلام کی بقا کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان میں سب سے پہلی قربانی فرزند فاطمہ نے اپنے حج کی قربانی دی تھی. سب سے پہلے حسین مولا نے اپنا حج قربان کیا ہے. حسین مولا کی سواری بڑھی اور جب مقام تنعیم پہ پہنچا ہے نا قافلہ, مقام تنعیم حرم سے زیادہ دور نہیں ہے, کوئی 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور قافلے جب لمبے سفر پر نکلا کرتے ہیں نا, اور اس زمانے میں گھوڑوں پر, اونٹوں پر, ان سواریوں پر جب قافلے نکلا کرتے تھے تو 7 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے. اتنے فاصلے پر کبھی قافلے رکا نہیں کرتے تھے, نہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. مقام تنعیم پر یعنی صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے, مقام تنعیم پر پہنچے. حسین مولا نے ایک مرتبہ شہنشاہ وفا سرکار ابو الفضل عباس کو آواز دی اور کہا کہ عباس ذرا چند لمحوں کے لیے قافلے کو روک دو. اس قافلے کا حسین کی طرف سے جو منتظم اعلیٰ ہے, جو سالار اعلیٰ ہے, وہ عباس ہے. قافلے کے تمام تر انتظامات کی جو ذمہ داری ہے نا, وہ مولا عباس کے پاس ہے. کہا کہ عباس قافلے کو ذرا ایک لمحے کے لیے روکو اور عباس یہ سامنے میرے لیے ایک خیمہ لگا دو. عباس مولا نے حسین مولا کے لیے خیمہ لگا دیا اور پھر پوچھا شہنشاہ وفا نے کہ آقا یہ جو خیمہ ہے یہ صرف آپ ہی کے لیے لگانا ہے یا بطول زادیوں کے لیے بھی یہاں پر میں خیمے لگاؤں, زہرا زادیوں کے لیے بھی میں یہاں پر خیمے لگاؤں؟ اجرکم اللہ جزاکم ربکم. حسین کہتے ہیں نہیں, بیویاں محملوں میں بیٹھی رہیں, اماریوں میں بیٹھی رہیں, ہمارا یہاں زیادہ طولانی قیام نہیں ہے, یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں. حسین اپنے خیمے میں گئے اور عباس مولا سے کہا کہ خیمے کے دروازے پر جاؤ, باہر میرا مہمان کھڑا ہوا ہوگا, اس مہمان کو اندر لے آؤ. عباس مولا خیمے کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے کے دروازے کے باہر جناب عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں. عبداللہ کھڑے ہیں اور اون محمد کو اپنی دائیں بائیں انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے. عبداللہ حسین مولا کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں, سلام کیا حسین مولا کو اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بطول زادی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, جناب زینب عالیہ سے. حسین مولا کہتے ہیں کہ عبداللہ اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, زینب آپ کی زوجہ ہے, آپ ان کے شوہر ہیں. یہ جو سامنے محمل ہے اس محمل میں زینب موجود ہے اور آپ جائیں اور آپ جا کر زینب سے ملاقات کر سکتے ہیں. کہا نہیں آقا, عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت لینا ضروری تھی.
آپ سے اجازت مل گئی، اب میں بطول زادی کے پاس جاتا ہوں۔ عزاداروں، جب جناب زہرا زادی کو جب پتہ چلا نا کہ عبداللہ آ رہے ہیں، چونکہ عبداللہ ہیں شوہر اور یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، بی بی ثانیہ زہرا ہیں، یہ جانتی ہیں کہ شوہر کا حکم ماننا واجب ہوتا ہے، اور شوہر اگر سفر پر جانے سے روک دے تو سفر کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ بیوی پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کا حکم ماننا واجب ہے۔ زینب عالیہ کو ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ کہیں عبداللہ مجھے واپس لینے کے لیے تو نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے یہ حکم دے دے کہ زینب تم واپس گھر چلو۔ بس اس خیال کا آنا ہی تھا۔ جیسے جناب عبداللہ پہنچے ہیں نا بطول زادی کے محمل کے قریب، تو عبداللہ نے سلام کیا اور کہا کہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ ہے، رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ جناب زینب عالیہ نے عبداللہ کے سلام کا جواب تو دیا ہے، کہا کہ وعلیک السلام یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ مگر اب عبداللہ کے بولنے سے پہلے زینب بول پڑی، عبداللہ کے بولنے سے پہلے بطول زادی بولی اور کہا عبداللہ دیکھو، اگر تم مجھے واپس بلانے کے لیے آئے ہو، اگر اس لیے آئے ہو کہ مجھے واپس لے جانا چاہتے ہو، تو شوہر کا حکم ماننا واجب تو ہوتا ہے، میں خلاف شریعت تو نہیں کر سکتی، آپ کا حکم ماننا مجھ پر واجب تو ہے، مگر اتنا ذہن میں رکھنا کہ زینب حسین کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی ہے، زینب حسین کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی ہے، اگر مجھے واپس جانے کا کہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب یہیں پہ مر جائے، پھر زینب کی لاش لے جانا پڑے۔ عزادارو اتنا سننا تھا۔ یا جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ آقا زادی میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں، بطول زادی میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو حکم دوں؟ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا، میں کون ہوتا ہوں آپ کو حکم دینے والا؟ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ بطول زادی آپ جا رہی ہیں سفر پر، اور جب کوئی لمبے سفر پر جاتا ہے تو اس کے پاس صدقے کا سامان ہونا چاہیے، میں تو صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں، اور یہ صدقے کا سامان آپ کو فراہم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا لائے ہو عبداللہ، کیا لائے ہو؟ پہلے اون کو پیش کیا، کہا یہ میری طرف سے لے جائیں، جب آقا حسین مصیبت میں گھر جائیں نا تو اون کو میری طرف سے فاطمہ کے لال پہ قربان کر دینا، یہ میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ پھر محمد کو کہا دیا اور کہا کہ اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ ایک جگہ پر ہے کہ ایک کو علی اکبر کا صدقہ کر دینا، ایک کو علی اصغر کا صدقہ کر دینا، اور یہ صدقے کا سامان اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اون محمد زینب کے حوالے کیے، عبداللہ رخصت ہوئے اور واپس چلے گئے۔ قافلہ آگے بڑھا، 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے، 4 محرم کو بطول زادیوں کے خیمے ہٹے، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا ہے، ہاں، اور اس کے بعد 8 محرم کا دن گزرا، پھر 9 محرم کا دن گزرا، اور شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور میں خیمے تھے 2 طرح کے، ایک امام کے اصحاب کے خیمے تھے اور ایک بطول زادیوں کے خیمے تھے، ایک تھے سیدانیوں کے خیمے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب حسین مولا نے اصحاب کے خیموں کا بھی دورہ کیا اور پھر سیدانیوں کے اور بطول زادیوں کے خیموں کا بھی دورہ کیا ہے۔ حسین مولا بطول زادیوں کے خیموں کا دورہ کرتے ہوئے جب خیمہ زینب میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ زینب نے اپنے خیمے میں خاک پر اپنی جوڑی کو اپنی نگاہوں کے سامنے بٹھا رکھا ہے۔ اون کو اور محمد کو اجرکم اللہ جزاکم ربکم، جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، جو رونے کے لیے بیٹھے ہوئے عزادار ہو، اون کو اور محمد کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور علی کی بیٹی دونوں بچوں کو کل کے دن کا جو جہاد ہے نا اس جہاد کا سبق پڑھا رہی ہے، کل کے دن کے جہاد کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور رات بھر علی کی بیٹی کیا کہتی رہی دیکھو اون محمد، تمہیں اپنا شجرہ یاد ہے نا، تم حیدر کرار کے نواسی ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، تم عباس جری کے بھانجے ہو، عباس جیسے بہادر کے بھانجے ہو، اور تمہیں جنگ لڑنا بھی عباس نے سکھایا ہے، تم ہاشمی لہو رکھتے ہو، دیکھو کل تم نے میرے دودھ کی لاج رکھنی ہے، دیکھو اے اون محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی اور چلا جائے، سب ہاشمیوں میں سب سے پہلے تم نے میدان میں جانا ہے، کل تم نے میری لاج رکھنی ہے، کل تم نے علی اکبر پہ قربان ہونا ہے، علی اصغر پہ قربان ہونا ہے، فاطمہ کے لال پر قربان کا ہونا ہے، اور ایسا جہاد کرنا ہے کہ یہ جو اشقیاء ہیں نا، یہ جو فوج جدید ہے نا، انہیں تمہارا نانا بھی یاد آ جائے اور انہیں تمہارا دادا بھی یاد آ جائے، یعنی تم نے جعفر تیار اور حیدر کرار کی تصویر بن کے جہاد لڑنا ہے۔ بچوں کو رات بھر زہرا زادی یہی سبق پڑھاتی رہی ہیں۔ حسین نے اپنے کانوں سے یہ سبق سنا اور زینب عالیہ کے ان الفاظ کو بھی سنا، مرحبا کہتے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو لے کر زینب کے خیمے سے حسین رخصت ہو گئے۔
عاشور کا دن آیا، سورج طلوع ہوا، طبل جنگ بجا، اصحاب و انصار نے کسی ہاشمی کو اپنے جیتے جی جانے نہیں دیا، ان کی شہادتیں ہو گئیں، ہاشمیوں کی باری آئی، زینب عالیہ نے چاہا کہ سب سے پہلے میری جوڑی چلی جائے، سب سے پہلے تو اجازت نہ ملی، سب سے پہلے تو نہ ملی، لیکن مسلسل بطول زادی یہی اصرار کرتی رہی کہ میرے شہزادوں کو اجازت مل جانی چاہیے، میرے شہزادوں کو اجازت مل جانی چاہیے۔ ایک مرتبہ دونوں کو تیار کیا، پوشاکیں پہنائیں، اون و محمد کو، ننھے ننھے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دونوں سے کہا آپ جا کر ماموں سے اجازت لو، ماموں کے پاس جاؤ اور ماموں سے اجازت لو اور اجازت لے کر میدان میں چلے جاؤ، اور تم نے میدان میں جا کر جنگ لڑنی ہے، اور بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت جنگ لڑنی ہے۔ بچے ماں کے خیمے سے نکلے ہیں اور ماں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اب ایسے زندہ واپس نہ آنا، اب تم نے میدان میں جانا ہے، اب تمہارے لاشیں آنے چاہیے۔ بچے اسی ارادے کے ساتھ ماموں کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماموں جان ہمیں اجازت دے دیجیے۔ حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، کبھی حضرت جعفر طیار کی تصویر، کبھی اپنے بابا حیدر کرار کی تصویر حسین کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی، کبھی بھائی عبداللہ نظروں کے سامنے آ جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں کئی چہرے حسین کو نظر آ رہے تھے۔ حسین کہتے ہیں دیکھو تمہارے یہ دن مرنے کے دن نہیں ہے، تمہارے یہ دن کھیلنے اور کودنے کے دن ہے۔ دیکھو اس جنگل بیابان میں اپنی مسافرہ ماں کو تنہا نہ کرو، یہ داغ نہ دو اپنی ماں کو، اپنی ماں کے ساتھ رہو۔ کہتے ہیں اماں ہی نے تو ہمیں بھیجا ہے، اماں ہی کو چین نہیں ہے، ہماری ماں ہی کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بچوں کو سینے سے لگایا ہے، بچوں کو پیار کیا ہے، مگر ابھی تک اجازت نہیں دی ہے۔ بچے بھی جانتے ہیں کہ امام کی اطاعت کرنی ہے، بڑا زیادہ اصرار نہیں کر رہے، امام نے اجازت نہیں دی تو بچے واپس پلٹے، مگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا کہ اماں نے کہا تھا کہ زندہ واپس نہیں آنا، اب اماں کے خیمے میں زندہ کیسے واپس جائیں؟ ادھر ماموں اجازت نہیں دیتے، ادھر اماں کہتی ہیں کہ تم نے زندہ واپس نہیں آنا ہے۔ دونوں بچے گھبرا کر باہر ریت کے ٹیلے کے پاس بیٹھ گئے کہ کوئی تدبیر ایسی ڈھونڈیں کہ ماموں ہمیں اجازت دے دیں، جب ہمیں اجازت ملے تو ہم میدان میں اتریں، پھر ہماری لاشیں آئیں تاکہ ہماری مادر گرامی کو بھی سکون مل جائے۔ ادادارو بچوں میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ کوئی تدبیر تلاش کی جائے۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ دیر ہو گئی، جناب زینب عالیہ جناب فضہ سے کہتی ہیں کہ اماں فضہ میں نے اپنی جوڑی کو کافی دیر ہوا بھیجا ہے، ذرا جا خبر تو لے کر آ میرے بچوں کی، میرے بچوں کا جہاد کہاں تک پہنچا ہے۔ جناب فضہ باہر آئیں، تھوڑا سا خیمے سے باہر نکلیں تو کیا دیکھا کہ دونوں بچے ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے واپس پلٹ کر آئیں اور کہا آقا دادی آپ کی جوڑی تو یہاں سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا اچھا ان دونوں کو بلا کر لاؤ، اور محمد کو بلا کر لائیں۔ اب علی کی بیٹی جلال کے عالم میں بولی کیا ہے اور اے محمد میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تمہارے لاشیں آنے چاہیے، تم ابھی تک زندہ ہو۔ دونوں بچے رو کے کہتے ہیں اماں جان ہم اسی ڈر کی وجہ سے تو خیمے میں نہیں آ رہے تھے، ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ ہاں آپ ذرا ایک مرتبہ ماموں سے اجازت دلوا دیجیے نا، پھر دیکھیے کہ آپ کی جوڑی کیسا جہاد کرتی ہے۔ ادادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو یہی حق ہے رونے کا، آج غصہ دو بطول زادی کو، آج غصہ دو زینب عالیہ کو، ان کی جوڑی کا غصہ دو۔ ادادارو اتنا ذہن میں رکھنا اگر علی اکبر فاطمہ زہرا کا پوتا ہے نا تو اون و محمد بھی فاطمہ زہرا کے نواسے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدہ جنت البقیع کو چھوڑ کر علی اکبر کا پرسہ لینے تو آئے اور اون و محمد کا پرسہ لینے کے لیے نہ آئے۔ ہاں دادارو رسول کی بیٹی کو پرسہ دیجیے، خود رسول اللہ کو پرسہ دیجیے، دادارو اون و محمد کا پرسہ دیجیے۔ دادارو جب بچوں نے کہا نا ماموں نے اجازت نہیں دی ہے تو اب زینب عالیہ نے بطول زادی نے جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ جاؤ ذرا ایک مرتبہ میرے بھائی عباس کو بلا کر لے آؤ۔ عباس آئے خیمے زینب میں، بطول زادی کے خیمے میں عباس آ گئے۔ اب جناب زینب عالیہ کہتی ہیں کہ عباس میں کون ہوں؟ آپ آقا زادی ہیں، آپ مرشد زادی ہیں۔ انتہائی ادب سے نگاہیں جھکا کے شہنشاہ وفا نے کہا کہ آپ مرشد زادی ہیں، آپ آقا زادی ہیں۔ کہا عباس تم صحیح کہہ رہے ہو مگر میں تمہاری بہن بھی تو ہوں، تم میرے بھائی بھی تو ہو۔ عباس ایک کام کرو میرا، جی آقا زادی حکم کریں، ذرا سفارشی بن کے چلے جاؤ نا آقا حسین کے پاس، میرے بچوں کی سفارش کرو، مولا حسین سے انہیں اذن جہاد دلوا دو، میدان میں جا کر جنگ لڑنے کی انہیں اجازت دلواؤ۔ عباس مولا جاتے ہیں، جب جانے لگے تو کہا عباس جب راضی کر لو نا آقا حسین کو تو ان سے کہنا کہ زحمت کر کے ذرا 2 لمحوں کے لیے زینب کے خیمے میں آ جائیں۔ عباس گئے، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، حسین مولا سے سفارش کی کہ بہن زینب کو قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، آپ اجازت دیجیے۔
حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا اچھا عباس تو میں بھی سفارشی بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے, آج تو علی اصغر نے بھی جہاد کرنا ہے, رہنا تو کسی میں بھی نہیں ہے, میں کتنی دیر روک لوں گا. کہا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میرے خیمے میں آئے. چلیں, عباس کے ساتھ حسین بطول زادی کے خیمے میں آ گئے. عزیزانو جب حسین زینب کے خیمے میں پہنچے ہیں نا تو زہرا زادی نے اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کی, بلکہ کیا کہا, کہا ایک مرتبہ آپ صرف یہ جو خیمہ ہے اس خیمے کی خاک پر بیچ میں بیٹھ جائیں. حسین بیٹھ گئے, اب کوئی کلام نہیں کیا. ایک مرتبہ اون کو اٹھایا اور حسین کا طواف کروانا شروع کیا. پھر محمد کو اٹھایا اور حسین کا طواف کروانا شروع کیا. پہلے جب اون کا طواف کروا رہی تھی تو کہا اس کو میں نے علی اکبر کا صدقہ کیا. پھر جب محمد کا طواف کروا رہی تھی تو کہا اس کو میں نے علی اصغر کا صدقہ کیا. کہا آقا میں اپنی قربانی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی, عبداللہ کی طرف سے یہ قربانی ہے. عبداللہ نے سامان صدقہ ہی تو پیش کیا تھا, وہ صدقہ میں نے دینا تو ہے نا, ذرا میری قربانی قبول کیجیے. ادا کرو. اس کے بعد زہرا زادی نے ایک صندوق کھولا اور اس صندوق میں سے 2 امامے نکالے. ایک حضرت جعفر طیار کا امامہ, ایک مولا حیدر کرار کا امامہ. ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر یہ دونوں امامے رکھ دیے. ایک کو بنایا جعفر طیار کی شبیہ, ایک کو بنایا حیدر کرار کی شبیہ. حسین مولا سے کہا کہ جنگی پوشاکیں آپ خود پہنا. مولا حسین نے جنگی لباس پہنایا, بدن پر جنگی ہتھیار سجائے, جنگی تلواریں ہاتھوں میں دی, جنگی گھوڑے منگوائے گئے. حسین مولا نے بچوں کو اٹھایا, ایک بچے کو اٹھا کر زینے فرس پہ رکھا, پھر دوسرے بچے کو اٹھایا اسے بھی زینے فرس پر رکھا. گھوڑوں کی لگامیں بچوں کے ہاتھوں میں دی. بچے جعفر طیار اور حیدر کرار کی شبیہ بن گئے. دونوں کو کہا جاؤ مولا کے حوالے. بچوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی ہے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے لشکر یزید کی طرف جا رہے ہیں. ہاں دادارو, ہاشمی لہو رکھتے ہیں نا, اپنے خون میں بہادری اور شجاعت رکھتے ہیں نا دادارو. جب گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے نا تو لشکر یزید کا, پوری یزید کی فوج کا ایک لشکر کاٹا گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں بچوں نے, اور کہا اے سپاہی یزید تم میں اگر ہمت ہے تو ہمارے مقابلے پر اترو اور ہمیں پہچان بھی لو. ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہمیں جنگ لڑنا ہمارے ماموں عباس نے سکھایا ہے. آؤ جس میں ہمت ہے ہمارے سامنے آؤ. روایت میں ہے کہ بچے اتنے بہادر تھے کہ پورے لشکر یزید کا گھوڑا دوڑاتے ہوئے چکر بھی کاٹا اور لشکر کو چیر کر فرات کے کنارے پر جا پہنچے ہیں. عزادارو جب دریائے فرات پر پہنچے ہیں نا دونوں بچے, اور دونوں بچوں کے گھوڑے فرات کے کنارے پر رکے ہیں. بچے ہیں 3 دن کے پیاسے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور 3 دن کے پیاسے ہیں. پیاس کی وجہ سے دونوں بچوں کا کلیجہ کباب ہو رہا ہے. جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے ہیں نا تو دریا کے اندر جو پانی موجود ہے اس پانی کی لہروں سے ٹکرا کر آنے والی ٹھنڈی ہوا جب بچوں کے بدنوں سے ٹکرائی ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے, ٹھنڈی سانس لے کے کہتا ہے, اے بھیا بڑی بھول ہو گئی, اے کاش ہم سکینہ کی مشق لے آتے, اے کاش خیموں میں سکینہ بھی پیاسی ہے, علی اصغر بھی پیاسا ہے. سکینہ ہر وقت کہتی ہے پانی پانی. کتنے شہنشاہ با وفا کے, شہنشاہ وفا کے کتنے با وفا بھانجے ہیں, دریا کے کنارے پہنچے ہوئے ہیں, پیاسے ہیں, پی سکتے ہیں پانی مگر نہیں پیا, اس لیے کہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے. جب سب پیاسے ہیں تو پانی کیسے پیا, پانی نہیں پیا. پھر گھوڑوں پر سوار ہوئے, گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آخری جملہ ادا کرو. ان بچوں نے اپنے ان دونوں گھوڑوں کو ایک مرتبہ فوج یزید کا جو کمانڈر تھا نا پسر اسعد, اس کے خیمے کے سامنے جا کر اپنے گھوڑے لگائے ہیں, اور اس کے خیمے کی جو کنات تھی نا اپنی تلواروں کی نوک اس کے خیمے کی کنات کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں کہ ساتھ کے نجس بیٹے تیرے پاس ہے کوئی ایسا سپاہی جو ہم سے لڑ سکے, بھیج انہیں ہمارے مقابلے پر. ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. ایک ایک سپاہی کو بھیجتا رہا اور بچے اسے واصل جہنم کرتے رہے. اس نے سمجھا کہ چھوٹے بچے ہیں, بڑے بڑے بہادروں کو بھیج رہا تھا اور وہ سب کے سب واصل جہنم ہو رہے تھے. روایات میں ہے کہ جب اس کے درجنوں سپاہی بچوں نے واصل جہنم کر دیے نا تو پسر اسعد کہتا ہے یہ عام بچے نہیں ہیں, یہ ہاشمی بچے ہیں, انہیں جنگ لڑنا عباس نے سکھایا ہے. ایک ایک سپاہی جاتا رہے گا تو مرتا رہے گا. ایک پورے فوجی دستے سے کہا کہ مل کر ان پر حملہ کر دو. عزادارو 4000 کے لشکر نے مل کر حملہ کیا. بچے تھے چھوٹے چھوٹے, اب ہر طرف سے کہیں سے تیر کہیں سے تلوار آنے لگی. جب بچوں کے بدن زخموں سے چور چور ہوئے, بچے دین پر سنبھل نہ سکے. دونوں بچے جب دین سے زمین پر آئے ہیں ایک مرتبہ آواز بلند کر کے کہتے ہیں ماموں جان آئیے, ہمارے لاشوں کو لے جائیے, ماموں ہمارا آخری سلام قبول کیجیے. حسین اور عباس گھوڑوں کو تیز دوڑاتے ہوئے بچوں کے پاس پہنچے ہیں. ہاں دادارو اون کا لاشا حسین نے اٹھایا,
توڑتے ہوئے بچوں کی زبان پر آخری لفظ یہ تھا، ماموں جان اتنا بتائیے ہماری ماں تو ہم سے راضی ہے نا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام الظالمین ینقلبون بارنا اسمه الفرما استشفى لي سوء